الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم فاعف عنا يا كريم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ جو پڑھا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی، اور جو بات نہ سمجھ میں آئے یا اللہ اس میں ہماری کوئی غلطی ہوگی. نبی علیہ حیات الصحابہ والیوم 3 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کا شوق اور نماز کا بہت زیادہ اہتمام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کا شوق اور نماز کا اہتمام کے باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. احمد و نسائی. اصل میں اس میں ذکر جو عورتوں کا آیا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو دور جاہلیت میں عرب حضرات کے اندر جو عورتوں کی تقدس تھا وہ اس قدر حال برا تھا کہ وہاں عورت کا پیدا ہو جانا ہی عیب سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عورت اگر کسی کی عورت ہو جاتی تھی تو یا تو وہ اس کو مار دیتا تھا یا اپنی تذلیل ذلت سمجھتا تھا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی حال جو ہے ان کا دور جاہلیت میں اس طرح کا تھا کہ عورتوں کے ساتھ بڑے برے احوال تھے، نہ وراثت کا مسئلہ تھا نہ اور بڑے برے احوال تھے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کے ذریعے سے عورتوں کو عزت اور محبت بخشی، تو اس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے. آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی خدمت میں حضور کی خدمت میں عرض کیا نماز آپ کے لیے محبوب بنا دی گئی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا نماز آپ کے لیے محبوب بنا دی گئی ہے، لہٰذا آپ اس میں سے جتنا چاہیں اپنا حصہ لے لیں. احمد کی روایت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے اور لوگ بھی ارد گرد بیٹھے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی عمل کا زیادہ شوق عطا فرمایا. مجھے رات کو نماز پڑھنے کا زیادہ شوق ہے، اس لیے جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو میرے پیچھے ہرگز کوئی نماز نہ پڑھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا ہے اور میری آمدنی کا ذریعہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے. جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر یہ 5واں حصہ میرے بعد خلفاؤں کے لیے ہے. طبرانی کی روایت ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ میرے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوتی تھی تہجد کی وہ بہت طویل ہوتی تھی، اور آگے ہی ذکر آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں کتنی طویل ہوتی ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسرے کو اپنے پیچھے نماز کھڑے ہونے کے لیے منع کیا تھا. تو اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اللہ کی اتنی عبادت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم سوج گئے. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ابو داؤد کی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نماز پڑھا کرتے یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم سوج جاتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اتنی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے. اور پھر پچھلی جیسی حدیث کا بیان ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عبادت میں زیادہ کھڑے رہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم پھٹ جاتے. اما عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں حضور رات کو عبادت میں اتنا کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم ورم کی وجہ سے پھٹ جاتے. میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کی مغفرت ہو چکی ہے
تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کی تھی کہ جو میں اللہ کا شکر گزار نہ بندہ نہ بنوں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ انسان گناہ کی اس میں انسان عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر میں بھی عبادت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے تھے، تو ان کو اتنا اپنے زندگی کو اتنی مشقت پہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں اتنا زیادہ کھڑا رہا کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم پھٹ جاتے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پرانی مشک کی طرح ہو گئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہ کر دیے؟ حضور نے فرمایا ہاں کر دیے، لیکن میں اللہ کا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت حمید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز، رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور کو رات کے جس حصے میں بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے، اور رات کے جس حصے میں سوتا دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے، یعنی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے شروع میں نماز پڑھتے اور کبھی درمیانی حصے میں اور کبھی رات کے آخری حصے میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ ہم کہتے اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل روزہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بھی روزہ نہ رکھیں گے۔ اخرج الشیخان یعنی بخاری اور مسلم کی روایت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں نے برے کام کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے پوچھا آپ نے کس کام کا ارادہ کر لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور کو چھوڑ کر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شیخان کی روایت ہے۔ یہ جو وہی ذکر ہے جس کا ذکر میں پہلے کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھے، کہ صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بہت طویل ہوتی تھی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات نماز میں کھڑے رہے اور فجر تک یہی آیت پڑھتے رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ سورہ مائدہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کو کچھ تکلیف ہو گئی، جب صبح ہوئی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ تکلیف کا اثر آپ پر بالکل واضح ہے۔ حضور نے فرمایا تم جو مجھ پر تکلیف کا اثر دیکھ رہے ہو، میں نے اس کے باوجود آج رات ساری لمبی صورتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حیات الصحابہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حالات بیان کرتے تھے اور ترغیب دیتے تھے اس کا بیان ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں سب سے پہلا بیان فرمایا، اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اما بعد اے لوگوں، اپنے لیے آخرت میں کام آنے کے لیے نیک عمل کا ذخیرہ آگے بھیجو، تم اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے ہر آدمی نے ضرور مرنا ہے اور اپنی بکریاں بغیر چرواہے کے چھوڑ کر جانا ہے، پھر اس کے اور اس کے رب کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی دربان، اور اس کا رب اس سے پوچھے گا کیا میرے رسول نے تیرے پاس آ کر تجھے دین نہیں پہنچایا تھا؟ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ کیا تجھ پر فضل و احسان نہیں کیا تھا؟ اب بتا تو نے اپنے لیے یہاں آگے کیا بھیجا ہے؟ چنانچہ وہ دائیں بائیں دیکھے گا، اسے کوئی چیز نظر نہ آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، لہٰذا میں تم سے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے لہٰذا تم میں سے جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچا سکتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹکڑا دے کر خود کو بچا لے، اور جسے اور کچھ نہ ملے تو وہ اچھی بات بول کر خود کو بچا لے، کیونکہ آخرت میں نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملے گا۔ والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیان میں ایک مرتبہ فرمایا اور ارشادات فرمایا، بات یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ہم اپنے نفس کے اور برے اعمال کے شرور میں کسی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا نہیں۔
اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب سے اچھا کلام کلام اللہ کی کتاب ہے۔ وہ آدمی کتاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ نے قرآن سے مزین کیا اور اسے کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا، اور اس آدم نے باقی تمام لوگوں کے کلام کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو اختیار کیا۔ یہ اللہ کی کتاب سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ بلیغ کلام ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو، اور تم اللہ سے محبت کرو اس طرح کہ سارے دل میں رچ جائے، اور اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے مت اکتاؤ، اور قرآن سے اعراض نہ کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال میں جو کچھ پیدا کرتے ہیں اس میں سے بعض اعمال کو چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام پسندیدہ عمل، پسندیدہ عبادت، نیک کلام اور لوگوں کو حلال و حرام والا جو دین دیا گیا ہے اس میں سے نیک عمل رکھا ہے۔ لہٰذا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس سے ایسے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور تم لوگ اپنے منہ سے جو نیک اور بھلی باتیں بولتے ہو ان میں تم اللہ سے سچ کہو، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان سے جو عہد کیا جائے اس کو توڑا جائے۔ بہقی کی روایت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے تھے۔ حیات الصحابہ میں پیج نمبر 977 پر حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ عنہ نور والے صحابی رضی اللہ عنہ میں سے تھے، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کل کیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے باب میں ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی دے دیجئے کہ جس کے ساتھ میں چلا جاؤں اور اپنی قوم کے آگے اسلام پیش کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کے بعد ایک نور ان کو عطا کر دیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانی مانگی جس سے اپنی قوم کو دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی، اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان میں نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سر پر آ گیا، یعنی جو ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کے۔ جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں نے میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے قندیل کی طرح نظر آ رہا تھا، جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میرے اور اس کے درمیان روشنی پیدا ہو گئی، اور جب بھی میں نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو میرے اور اس کے درمیان اندھیرا پیدا ہو گیا۔ اس لیے تم حسن سلوک اور نیکی کرنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری موت سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اعمال والی موت نصیب فرمائے۔ اس دن موت نصیب فرمائے جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، اور اس دن موت نصیب فرمائے جب ہماری قبر جنت سے مزین ہو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ جو پڑھنے میں دیکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی معاف فرمائے، اور ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر۔